مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام۔ میں فادر فریاد انصر ہوں اور میرا تعلق کرائسٹ دی کنگ سیمنری کراچی سے ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی گزشتہ 1.5 ماہ سے قرنطینہ ہے، اور اس دوران بہت سارے ادارے، بہت سارے آفیسز، بہت ساری مارکیٹس اور یہاں تک کہ چرچز بھی بند ہیں، اور ابھی تک ہم کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالات کب تک یوں ہی چلتے رہیں گے۔ تو کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ چرچز بھی کب دوبارہ کھلے جا سکیں گے، اور ایسے میں ہماری سوچ میں یقیناً یہ سوال آتے ہوں گے، لتوریائی عبادات ہمارے ایمان میں کتنی اہم ہے؟ یعنی کیا ہم لتوریائی عبادات کے بغیر اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ دوسری بات، اگر لتوریائی عبادات کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے تو موجودہ حالات میں سیکرمنٹس میں عدم شمولیت، اس کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں بھی چرچز میں جانے پر اور سیکرمنٹس میں شمولیت پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے تاکہ اس وبا کو، جو کہ ایک متعدی بیماری ہے، اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ایسے حالات میں ہمارے مومنین جو ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی آزمائش کا وقت ہے، نہ صرف مومنین کے لیے بلکہ یہ تمام کاہنوں کے لیے بھی بہت مشکل وقت ہے، کیونکہ کاہنوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں مومنین کے بغیر عبادات کرنا یوں ہی ہے جیسے جسم تو ہو لیکن اس میں جان نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سیکرمنٹس میں ادائیگی ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ کلیسیا کے تمام دستاویزات، اور بالخصوص اگر ہم کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ اور ویٹیکن مجلس دوم کے دستاویزات کی اسٹڈی کریں، ہم پر یہ واضح ہوگا کہ سیکرمنٹس میں باضابطہ شمولیت کے ساتھ ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور بالخصوص یوخرستی قربانی میں شمولیت جو ہے، اور اتوار کے دن بالخصوص تمام مومنین کے لیے نہ صرف اہم ہے بلکہ لازم ہے، اور یہ ہمارے تمام عبادات کا نقطۂ عروج ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم سیکرمنٹ میں شامل ہوتے ہیں اور ان میں شرکت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ویٹیکن مجلس دوم کی دستاویز سیکروسانتم کنچیلیوم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے نمبر 2 میں اور نمبر 10 میں اس کے بارے میں ہمیں آگاہی حاصل ہوگی۔ کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ نمبر 1071 میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اس لیے لتوریا ہی وہ نقطۂ عروج ہے جس کی طرف تمام کلیسیائی سرگرمیاں رخ کرتی ہیں، اور یہ وہ چشمہ بھی ہے جہاں سے کلیسیا کی ساری طاقت جاری ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں، لتوریائی عبادات میں باضابطہ شمولیت کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ اگر ہم پاک ماس کی قربانی میں اور دوسرے سیکرمنٹس میں شامل نہیں ہوتے تو بلا شبہ ہمارا ایمان ادھورا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے تناظر میں گزشتہ چند ہفتوں سے پاک ماس کی قربانی میں شامل نہیں ہو سکے اور دیگر سیکرمنٹس بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ ایسے میں ان حالات کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے ایمان کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے مرکز کی انجیل 2 باب 23 سے 27 آیات، ان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اور اس بات کی وضاحت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں جب کہ چرچز بند ہیں اور ہم سیکرمنٹ میں شرکت نہیں کر سکتے، ان حالات میں بھی ہم اپنے گھروں پر رہتے ہوئے اور سوشل ڈسٹنسنگ کو آبزرو کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان اور اپنے کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو مرکز کی انجیل 2 باب 23 سے 27 آیت میں خداوند یسوع مسیح اور شاگرد راہ کنارے چلتے جا رہے ہیں، اور شاگرد پاس کھیتوں میں سے بالیاں توڑتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، لیکن فریسی اس بات سے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ عمل ایک خاص دن میں کرتے ہیں جو کہ سبت کا دن ہے۔ تو سبت کے دن فریسیوں کے مطابق شاگرد یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی وہ کھیتوں میں سے بالیاں نہیں توڑ سکتے اور وہ ان بالیوں میں سے دانے نکال کر اس کو غذا کے طور پر نہیں کھا سکتے۔ فریسیوں کے مطابق جب وہ سبت کے دن کی بابت حکم کی تفسیر کرتے ہیں
تو خدا نے جو حکم دیا کہ 7ویں دن کو پاک رکھا جائے اور اس میں کوئی بھی کام نہ کیا جائے، تو فریسی کام کو ڈیفائن کرتے ہوئے فصل کاٹنا، چھانٹنا، گیہوں جمع کرنا اور کھانا تیار کرنا، وہ ان سب عوامل کو کام کے زمرے میں شامل کرتے۔ یوں جب شاگرد راہ کنارے چلتے ہوئے وہ بالیاں توڑتے ہیں اور ان میں سے دانے نکالتے ہیں اور ان کی غذا بنا کر وہ کھاتے ہیں، تو فریسیوں کے مطابق خدا یسوع مسیح کے شاگرد سبت کے حکم کو توڑتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح اور خدا یسوع مسیح کے شاگرد نہ صرف فریسیوں کے مطابق نہ صرف وہ شریعت کے ایک بہت ہی اہم حکم کو توڑ رہے ہیں، بلکہ وہ ایسا کرتے ہوئے خدا کے قہر اور خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اور نہ صرف وہ خدا کے غضب کا سبب بن رہے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے فریسی خدا یسوع مسیح سے اعتراض کرتے ہیں اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرے شاگرد ایسا کام کیوں کرتے ہیں جو کہ سبت کے دن کرنا روا نہیں؟ جواب میں خدا یسوع مسیح کے سنہری اور تا دنیا قائم رہنے والے یہ الفاظ کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا، نہ کہ انسان سبت کے لیے۔ ان الفاظ میں دو باتیں روز روشن کی طرح یہاں ہیں۔ سب سے پہلے کہ انسان سبت سے پہلے ہے، اور یہ بات درست ہے، کیونکہ اگر ہم تخلیق کائنات کے بیان کو پڑھیں، یعنی تکوین کی کتاب اور پہلے باب کا مطالعہ کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سبت کی مخصوصیت سے پہلے، اور دوسری بات کہ انسان سبت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں سبت محض ایک حکم نہیں بلکہ پوری مذہبی روایت کی نمائندگی کرتا ہے، پوری شریعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یوں خدا یسوع مسیح فریسیوں کو اور ہم سب کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی عظمت اور انسانی وقار کسی بھی مذہب یا مذہبی روایات اور رسومات سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح فریسیوں کو پہلا سموئیل 21 باب 1 سے 6 آیت کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو یاد دلاتا ہے کہ یاد کرو جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو وہ کس طرح سے کاہن کے پاس گئے اور انہوں نے اس روٹی میں سے کھایا جو کہ صرف کاہن ہی کھا سکتے تھے۔ اور خروج کی کتاب 25 باب 23 سے 30 آیت تک یہ حکم ہے کہ یہ خاص روٹی جو تھی، جو کہ پاک روٹی تھی، اور اس روٹی میں سے صرف کاہن کھا سکتے تھے۔ لیکن جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو نہ کاہن اعتراض کرتا ہے کہ داؤد اور اس کے ساتھی اس پاک روٹی میں سے کھا رہے ہیں، اور نہ ہی داؤد اور اس کے ساتھی منع ہوتے ہیں ان روٹیوں میں سے کھانے سے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی اس وقت داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے، تو ان کی زندگیاں اس شریعت کے اس حکم سے زیادہ اہم ہیں۔ تو داؤد اور اس کے ساتھیوں کے اس عمل سے ہم پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے، افراد کی زندگی مذہبی روایات اور قوانین سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح فریسی اور ہم سب پر یہ بھید عیاں کرنا چاہتا ہے۔ مذہبی روایت کا مرکز انسانی زندگی، اس کی فلاح اور نجات ہے۔ ہمسائے کی محبت ہی ہمارے مذہب کی تعلیم کا دل ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح متی کی انجیل 5 باب 23 سے 24 آیت میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ تو ہمارا الہام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اور زندگی خدا کا انسان کے لیے سب سے اہم، سب سے بڑا اور خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی، تعلیمات، معجزات اور اس کے پاشکائی بھید میں انسان کی مرکزیت نمایاں ہے۔ وہ سب کو شفا، زندگی اور نجات دیتا ہے، اور آسمان پر جانے سے پہلے واحد حکم جو اپنے شاگردوں کے لیے چھوڑتا ہے وہ یہی ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے کو پیار کرو جیسے میں نے بھی تم کو پیار کیا ہے۔ تو ہمسائے کی محبت میں ہی انسانی زندگی کی عظمت کا بھید چھپا ہوا ہے، اور ہمسائے کی محبت ہی وہ نئی شریعت ہے
جو خدا یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کو دیتا ہے۔ ہمسائے کی محبت خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کی روح ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح فرماتا ہے کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ انسان سبت کے لیے۔ لہٰذا مسیحی مذہبی روایات میں قائم شدہ رسومات یا دیگر قوانین اور ضوابط کا مقصد انسان کی مدد کرنا ہے، نہ کہ اس کے لیے مشکلات کھڑی کرنا۔ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ روزہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ خوبصورت روایت ہے جو نہ صرف مسیحی مذہبی روایت کا حصہ ہے بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے جو دنیا کے تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے، خیرات کرنے سے اور مؤثر دعا کے ذریعے سے یقیناً ہم خدا کی قربت میں بڑھتے ہیں، اور یہ قابل تعظیم عمل ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو یا اگر کوئی خاتون حاملہ ہو تو ان کو تلقین کی جاتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کے لیے اس وقت روزہ رکھنے سے زیادہ اہم اپنی زندگی کو بچانا ہے۔ ان کے لیے زیادہ اہم زندگی کی بقا ہے۔ نیک سامری کی تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں، بس روزہ رکھنا خوبصورت عمل ہے، لیکن انسانی زندگی کی بقا روزہ رکھنے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نیک سامری کی تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن اور لاوی، وہ دونوں ایک انسان کی زندگی پر مذہبی رسومات اور اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ بس وہ ہیکل کو چلے جاتے ہیں، اور وہ جو شخص جس کو ڈاکوؤں نے مارا اور اس کو ادھموا چھوڑ دیا، وہ اس پر نگاہ کرنے کے باوجود اس کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ ہیکل جاتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کاہن اور لاوی کو نیک، راست باز اور قابل ستائش نمونہ نہیں کہا گیا، بلکہ ایک سامری کو نیک کہا گیا ہے، جس کے لیے اس خاص وقت میں اپنی ساری ذمہ داریوں اور اپنی ساری مال و دولت سے زیادہ اہم اس مرتے ہوئے انسان کو بچانا تھا۔ لوکا کی انجیل 10 باب 25 سے 37 آیت۔ اس لیے مزید خدا یسوع مسیح ہمیں یہ بات سکھائے گا، دوسرے انسانوں کا احساس اور ان کی خدمت ہی وہ پیمانہ ہے جن کی بنا پر ہماری عدالت ہوگی۔ جیسے متی کی انجیل 25 باب 31 سے 46 آیت میں، روز عدالت میں بادشاہ کے دائیں جانب وہ بیٹھیں گے جنہوں نے بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، پردیسی کو پناہ دی، ننگے کو کپڑے پہنائے اور بیمار کی عیادت کی اور قیدی کی خبر گیری کی۔ جبکہ بائیں جانب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود غرضی کو ترجیح دی، جنہوں نے اپنے ہمسائے پر نگاہ نہ کی۔ لوکا کی انجیل 16 باب 19 سے 31 آیت میں دولت مند آدمی کی غلط فہمی یہی تھی کہ اسے اپنے دروازے پر پڑا ایک بھوکا اور مرتا ہوا انسان نظر نہیں آتا۔ بس مسیحت میں انسان اور انسانی زندگی کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ میری بات کو دھیان سے سنیے گا۔ بس اگر کوئی مذہبی روایت انسانی زندگی کی حقارت کرنے پر اکساتی ہے، اسے کمتر اور کم اہم گردانتی ہے، دوسرے انسانوں سے تعصب کرنا سکھاتی ہے، یہاں تک کہ دوسرے انسانوں کی تذلیل اور تحقیر اور ان کو قتل کرنے پر ابھارتی ہے، تو اس مذہبی روایت اور اس ایمان کو درستگی کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی مذہب انسان کو اس کی واجب اہمیت دینے سے قاصر ہو تو اس مذہب کی صداقت پر شک کیا جائے گا۔ خدا کا شکر ہو کہ مسیحی مذہبی روایت اور مسیحی تعلیمات کے مطابق انسانی زندگی کی بہتری، بھلائی اور بقا کے لیے مثبت کردار ادا کرنے سے ہی ہم اپنے ایمان کو بہترین انداز میں عمل میں لاتے ہیں کہ اسے اپنے دروازے پر پڑا ایک بھوکا اور مرتا ہوا انسان نظر نہیں آتا۔ بس مسیحت میں انسان اور انسانی زندگی کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ میری بات کو دھیان سے سنیے گا۔ بس اگر کوئی مذہبی روایت انسانی زندگی کی حقارت کرنے پر اکساتی ہے، اسے کمتر اور کم اہم گردانتی ہے، دوسرے انسانوں سے تعصب کرنا سکھاتی ہے،
یہاں تک کہ دوسرے انسانوں کی تذلیل اور تحقیر اور ان کو قتل کرنے پر ابھارتی ہے، تو اس مذہبی روایت اور اس ایمان کو درستگی کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی مذہب انسان کو اس کی واجب اہمیت دینے سے قاصر ہو تو اس مذہب کی صداقت پر شک کیا جائے گا۔ خدا کا شکر ہو کہ مسیحی مذہبی روایت اور مسیحی تعلیمات کے مطابق انسانی زندگی کی بہتری، بھلائی اور بقا کے لیے مثبت کردار ادا کرنے سے ہی ہم اپنے ایمان کو بہترین انداز میں عمل میں لاتے ہیں۔ اس لیے عزیز مومنین، اگرچہ چرچز بند کرنے اور سیکرمنٹ کی ادائیگی مومنین کے بغیر ادا کرنے کا فیصلہ کٹھن ہے، مگر یہ ہمارے ایمان، الہام اور ہماری مذہبی تعلیمات کے عین مطابق ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کی فطرت یہی ہے کہ اس میں انسانی زندگی کی عظمت کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ہم لتوریہ میں باضابطہ اور بھرپور شرکت پر زور تو دیتے ہیں، لیکن اگر حالات اس بات کی اجازت نہ دیں اور اگر انسانی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو انسانی جانوں کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، انسان سبت کے لیے نہیں۔ بس گرجا گھروں کو بند کرنے کا فیصلہ یہ ہمارا ایک مشترکہ فیصلہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور ہماری روایات ہمیں انسانی زندگی کی قدر سکھاتے ہیں۔ سیکرمنٹ میں شامل نہ ہونے سے ہم سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھتے ہیں، یوں ہم اس وبا کو پھیلنے سے روکتے ہیں، اور جتنا ہم اس وبا کو پھیلنے سے روکتے ہیں اتنی زیادہ ہم زندگی کی قدر کرتے ہیں اور اتنا زیادہ ہم زندگی کو بچاتے ہیں۔ اور یہی خداوند یسوع مسیح کا مشن ہے، زندگی کو فروغ دینا، زندگی کو بچانا۔ یہی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ ہم زندگی کے لیے کام کریں، ہم زندگی کو بچانے اور زندگی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ یہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ محض عبادات میں شرکت کرنے سے ہی ہم اچھے مسیحی نہیں بنتے، بلکہ ضرور ہے کہ جو کچھ ہم لتوریہ میں مناتے ہیں، جو کچھ ہم سیکرمنٹس میں مناتے ہیں، اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں بھی جئیں، اور یوں ہی حقیقی طور پر لتوریہ ہماری زندگی کی حقیقی غذا بنتی ہے۔ تو اگر ہم پاکماس میں شامل ہوتے تھے، اب اپنی زندگیوں میں پاکماس کو جینا ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح اقدس یوکرست کی قربانی میں ہم سب کے لیے اپنا بدن اور خون دیتا ہے تاکہ ہم زندگی حاصل کریں۔ اب ہم یہ قربانی دے کر، اب ہم سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے یہ قربانی دیتے ہوئے ایک دوسرے کی زندگی کی بقا کے لیے کام کرتے ہیں، ہم دوسروں کی زندگی کو بچاتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اور سوشل ڈسٹنسنگ کو آبزرو کرتے ہوئے زندگیوں کو بچاتے ہیں۔ اور یہی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے، یہی اس کا مشن ہے، اور یہی ہماری لتوریہ کا عملی پہلو ہے۔ خدا ہم سب کو فضل دے کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، اور ہم اگرچہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ٹیلی ویژن پر یا فیس بک پر پاکماس کی قربانی میں لائیو شرکت کرتے ہیں، تو جس طرح پاپا اعظم نے ہمیں سکھایا تو ہم روحانی شراکت کر سکیں، ہم سیکرمنٹ میں روحانی شراکت کے ساتھ ایک کلیسیا بنے رہیں۔ اگرچہ ہم چرچز میں نہیں جا پا رہے، ہم اپنے گھروں کو چھوٹے چرچز بنائیں، ہم اپنے گھروں کو چھوٹی کلیسیائیں بنائیں، جہاں پر ہم مل کر خداوند یسوع مسیح کو یاد کریں اور دعا کریں، اور نہ بھولیں کہ یہ اس کی تعلیم ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر اسے یاد کرتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب آپ اپنے گھروں میں دعا کریں، وہ آپ کے گھروں میں موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے درمیان ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور ہمارے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھے۔